صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس میں فرق سمجھو، حدیث تو ہے ٹھیک ہے بیان جواز، حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیث میں بالا قائم کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا۔ تو اب یہ حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو جائز ہے، ثابت ہے نا، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ کے پیر میں تکلیف ہے یا کوئی اور ریزن ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر استنجا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا، اور کوئی خرابی ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اور تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹیں نہ پڑے۔ ہاں بیٹھا نہیں جاتا، نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ لیکن ضرورتاً کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر ایک حکم ہے جنرل اور ایک خاص۔ جنرل یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جہاں پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن کہیں ایسے سر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دلیل دوں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر استنجا فرماتے تھے، صحابہ اکرام بیٹھ کر استنجا فرماتے تھے۔ ہاں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ریزن ہے، جیسے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کے پیر میں تکلیف ہے یا کوئی اور ریزن ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر استنجا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو بامر مجبوری یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو کیا شرعی حکم ہے؟ اور ایک بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بیٹھ کے بھی کریں تو وہ ایسی جگہ ایسی خراب ہے کہ انفیکشن وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے کوئی بیماری کا اندیشہ ہو جائے، صحیح اندیشہ ہو، صحیح کا مطلب کہ یقین ہو کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، یا پھر مطلب آپ ناپاک ہوئے بغیر بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی خرابی ہے، تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آدھا پیشاب باہر ہو اور آدھا اندر ہو۔ مکمل طور پر انسان کے کھڑے ہو کے کرے بھی تو چھینٹے وغیرہ خود پر نہیں آنی چاہیے، مکمل طور پر اچھی طریقے سے فراغت کے بعد پھر بہت اچھی بات ہے۔ پیشاب کی بات بھی سن لیں، یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا، آج کل انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس سٹاپ وغیرہ بنے ہوئے، وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا۔ ہاں جی، وہ بڑے پہاڑ بنے ہوئے بنے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جو صحیح بخاری اور دوسری تو کئی لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد تھی، یہ تھی، سب جھوٹ، ایک روایت بھی صحیح نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جائز ہے۔ پتلون پہنی ہوتی ہے، سنا کریں نا آپ، سن مسئلہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات پتلون پہنی ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں بیٹھا نہیں جاتا، نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی، ممانت کی ایک بھی صحیح نہیں، اور کرنے کی جو ہے وہ صحیح ترین ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ پیشاب سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے، سخت زمین ہے، چھینٹے آ رہے ہیں، کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا؟ کھڑے بیٹھے کی بات نہیں، چھینٹوں سے بچاؤ چاہیے۔ یہ اس دور میں علامہ المنی صاحب نے بھی اس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کوئی نہیں، اباحت کی حدیثیں موجود ہیں، خود آپ کا عمل ہے، صحابہ کا، تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو۔ یہی ہے مصیبت آئی کہ پرانی طرح کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں، نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیار سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دین اس شکل میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہم۔ اس میں فرق سمجھو، حدیث تو ہے ٹھیک ہے بیان جواز، حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے،
سیاستہ کے کام بالا قائمن کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. تو اب یہ حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو جائز ہے، ثابت ہے نا، لیکن یہ سنت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب ہر بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے سنت پہ عمل کر رہا ہے. سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا. تو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، وہ تو ایک بیان جواز ہے. یہ تو اللہ میرے مدنی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے کہ اپنی امت کے لیے کتنی مشکل حل کر دی کہ ایک آدمی معذور ہے بیچارہ، بیٹھ کے نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے کر. یہ آدمی یورپ میں اور ایسے کافر ملکوں میں جاتا ہے کہ وہاں پیشاب کی جگہ ہوتی کھڑے ہو کے کرنے کی، اور بیٹھتے ہیں ہی نہیں. پڑھی لکھی قوم ہے نا، بڑی ایڈوانس قوم ہے نا، کھاتے بھی کھڑے ہو کے پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک نہ کھانے کی تہذیب ہے اور نہ پیشاب کی تہذیب. ان کے نزدیک پیشاب پلید ہے ہی نہیں، ٹیشو رکھا بس ختم، باقی جو ہے وہ پینٹ خود بخود جذب کر لے گی. باقی جو پوائنٹ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، تو دیکھیے اصل میں اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا کھڑے ہو کر کرنے سے. ہاں اگر چھینٹیں اچھل رہے ہیں تو بیٹھ کر کرے یا کھڑے ہو کر کرے، دونوں صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا. تو صحیح طریقہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر صحیح ایسی جگہ پر جہاں سے چھینٹے وغیرہ نہ اچھل رہے ہوں وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. لیکن ضرورتاً کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. مگر ایک حکم ہے جنرل اور ایک خاص. جنرل یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جہاں پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن کہیں ایسے ہے کہ وہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے یا بیٹھنے سے زیادہ گندگی کا خطرہ ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں اس کی پوری اجازت دی گئی. خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ سفر وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ہائی ویز کے ٹوائلٹ وغیرہ کا دیکھنے میں موقع ملا ہوگا کہ بعض اوقات وہاں صفائی وغیرہ کا وہ انتظام نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو خطرہ ہے کہ زیادہ آپ کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جائیں. تو اگر ایسی جگہوں پر یا کوئی اور میڈیکل ریزن ہے، کسی آدمی کے گھٹنے میں درد ہے، اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، کیا کرے گا وہ؟ ایسے خاص حالات میں کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بیٹھ کر کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے. کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، ارے بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دلیل دوں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال فدعا بماء فجئته بماء ثم توضأ رواہ البخاری فی کتاب الطہارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. فبال قائما، کوئی تکلیف تھی آپ کو، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. اسٹیشن پر ہے، آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے. آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے. آپ شریعت بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر، پھر پانی منگوایا. فجئت بماء، میں پانی لے کر کے آیا. فتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے. یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے؟ گنجائش نہیں ہے. سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. جی سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ٹھیک ہو گیا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے. اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے. پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز. اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود. اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے. اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا. اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور
पेशाब के छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे तो फिर बैठ के पेशाब करना तो गुनाह हो जाएगा, खड़े होकर पेशाब करना बेहतर हो जाएगा कि थोड़ा उससे दूर तो रहेंगे ना आप, थोड़ी बुलंदी पे खड़े होके। तो असल थीम है पेशाब के छींटों से बचना, जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्र वालों के पास से गुजरे और रुक गए, फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी वजह से नहीं, एक चुगली से नहीं बचता था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो फिर आपने एक टहनी दरख्त से तोड़ी, उसके 2 टुकड़े करके दोनों पे एक एक टुकड़ा लगा दिया, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी हुजूर के हाथों की बरकत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो अजाब में तखफीफ होगी। ये नहीं है कि हमारे टहनी लगाने से भी हो जाएगी, टहनी लगा सकते हैं, जरूर लगाएं, लेकिन ये उम्मीद तो सिर्फ नबी इस्लाम के लिए। वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुखारी में भी कुछ हिस्सा है कि एक मदीना शरीफ में औरत थी जो मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी, हबशी काली औरत, फौत हो गई, 3-4 दिन गुजर गए, नबी इस्लाम ने फरमाया वो औरत नहीं नजर आ रही। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह तो फौत हो गई है। आपने फरमाया तो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया, मैं उसका जनाजा पढ़ लेता। आज का मुसलमान होता कहता हुजूर आप तो हाज़िर नाज़िर हैं, उसकी कब्र से होके आए होंगे। सर ये जाली कीदत तुसी बनाए ने, ये भी रिजल्ट निकलता है इससे। तो नबी इस्लाम फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, कब्र पे लेके गए, आपने वहां पे कब्र पे जाके उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी। कितनी आपकी शफकत, आपके लिए मस्जिद की सफाई करने वाला इंसान कितना अहम है, और वो औरत जात हबशी औरत। और आप जब वापस मुड़े आपने फरमाया ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई थी, अल्लाह ने मेरा जनाजा पढ़ने की बरकत से इन सारी कब्रों को नूर से भर दिया। अच्छा वो काफरों की कब्रें नहीं थी सर, क्योंकि काफर की कब्र में नूर आ ही नहीं सकता, चाहे नबी भी जनाजा पढ़े। कुरान में आप मुनाफिक के लिए 70 दफा भी दुआ करें बख्शिश नहीं होगी। तो नबी के जमाने में भी ऐसे लोग थे जिनकी कब्रें अंधेरे में डूबी हुई थी। तो आप कहते हैं जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से, तो आपके जनाजा पढ़ने की बरकत, वहां पे भी आपके मुबारक हाथों की बरकत है। यह नहीं कि आप कब्र पे फूल फेंकना, लोग फूल वाली ईद से ही लेते हैं ना जी। तो सर फूल लाना फिर सुटो, टहनी ही लाओ, जितनी गल है ना उन्नी रखो, तो टहनी लगाएं। बल्कि अक्सर लोग लगाते भी हैं वो सर की जगह की निशानदेही के लिए दफनाते वक्त, वो बिल्कुल ठीक है, आप टहनी लगाएं। और इससे ये पता चला कि पेशाब के छींटों से बचना जरूरी है। असल मकसद जो है पेशाब के छींटों से बचना है। ये जो लोग इन हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, उनके बुजुर्गों ने खुद बुखारी की इस हदीस का दिफा किया हुआ है कि मर्द के लिए जायज है। आपको ये कहानी कराते हैं, वो जी बुखारी शरीफ में लिखा है खड़े होकर पेशाब, तो आप क्यों नहीं करते? सर हम करते हैं, आप भी करते हैं। आप जब खड़े होकर शावर के नीचे गुसल कर रहे होते हैं तो क्या आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं तो आप कपड़े पहन के बाहर निकल के टॉयलेट में जाके पेशाब करके वापस आते हैं? सब लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं, और बचपन में तो आप करते रहे, अपनी अम्मी से पूछिएगा, ठीक है? तो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, मर्द के लिए ये जायज है। और बल्कि इतनी बड़ी सहूलत है कि अब ये जो मल्टीनेशनल किस्म के यानी आपके जो 4 स्टार 5 स्टार होटल है ना, उनमें तो बाकायदा खड़े होने की जगह बनी हुई है। अब एक बंदा जो पैंट में मलबूस है वो जाके कमोड पे बैठे तो वो ज्यादा प्लीद होने के चांस है, उसकी बजाय अगर वो खड़े होकर पेशाब कर ले एहतियात के साथ तो वो ज्यादा बेहतरी है। तो सर खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज है बल्कि सुन्नत मुबारका है, उम्मत के लिए एक रोल मॉडल नबी इस्लाम ने आसानी दी है। लेकिन ये मर्द के लिए, औरतों नहीं खड़े होकर पेशाब कर सकते। ठीक हो?